اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رومیو 6 باب۔ میں آپ کو رومیو کی کتاب سے متعلق کچھ بتاتی ہوں۔ آپ کو رومیو کے 5، 6، 7 اور 8 باب کا مطالعہ اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک آپ انہیں سمجھ نہ جائیں۔ آپ کا ذہن کس قدر مذہبی ہے، اس پر انحصار کرتے ہوئے شاید آپ کو انہیں سمجھنے کے لیے 2 سے 3 سال پڑھنا پڑے، کیونکہ یہ ہم سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں، مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ بحال کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم سے جسم اور روح کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کچھ کام تو اپنی روح میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں جسم میں کر جاتے ہیں۔ پولس رسول اس مشکل کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں سے ہم سب گزرتے ہیں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ آخر میں کہتا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ پولس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے اندر 2 مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں، ایک حصہ مجھے بھلائی پر مائل کرتا ہے اور دوسرا برائی پر ابھارتا ہے۔ یہاں مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس مقام پر کیسے آ سکتا ہوں جہاں میں ہمیشہ صرف بھلائی ہی کر سکوں؟ خیر صرف مسیح میں ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ مانگیں گے تو وہ ہمیں وہ قوت اور فضل عطا کر کے ایسا کرتا ہے جس کی خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ حلیم ہو کر ہمیں صرف یہ کہنا ہے میں کچھ نہیں ہوں۔ آپ کو اٹھنا اور کہنا ہے اے خدایا آج جب میں باہر جاؤں تو سب کے ساتھ اچھا رہوں گا؟ نہیں، آپ کہیں گے خدا میری مدد کر کہ اپنے ذہن کو خود سے ہٹا سکوں، میری مدد کر کے اپنے آپ کو خوش کرنے سے زیادہ دوسروں کو خوش کر سکوں، اور وہ کام بھی کرنے جو خدا نے ہمیں کرنے کو کہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں کبھی بھی خدا کی مدد مانگے بغیر یہاں نہیں آتی، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ اب تو میں خواب میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ اس ہفتے کے اختتام پر ہر ایک حوالہ جو میں نے استعمال کیا، ان میں سے ہر ایک کو پڑھا اور اس پر غور کیا، اور یہاں آنے سے پہلے یہ میں نے بار بار ایسا کیا کیونکہ میں جسم سے زیادہ خدا کے کلام کی طاقت پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اس میں مجھے کچھ وقت لگا، لیکن یہ مقام ہے جہاں پہنچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ رومیو 6 باب میں بڑا کمال کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رومیو 6 اس کی 1 اور 2۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو، رحم اور بڑھے اور کناروں سے بہے؟ بے شک یہ ایک مضحکہ خیز سوال ہے، لیکن پولس اب یہاں فضل کے پیغام کو لے کر آ رہا ہے، اور وہ ان بہت سے لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے جو شریعت کے ماتحت زندگی گزارتے رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کی راست بازی کی وجہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں، آپ شریعت کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شریعت کے ماتحت ہوتے ہوئے اگر اس سے روگردانی کر جاتے ہیں تو آپ ساری شریعت کے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا وہ غریب لوگ جو اس نظام کے تحت زندگی گزارتے رہے، تقریباً وہ سال ہر سال اپنے گناہوں کی قربانیاں گزرانتے رہے۔ جب مسیح ہماری خاطر موا تو اس نے تمام شریعت پر عمل کیا اور ہماری آزادی کی پوری قیمت ادا کی۔ اس نے کہا میں تمہیں فضل دیتا ہوں، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا۔ ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کی بھلائی سے زیادہ گناہ کر سکیں۔ لہٰذا اب یہ بے وقوف لوگ یہ کہتے ہوئے آئے کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارا خیال ہے کہ ہمیں تو شاید اچھے کام کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، کیونکہ فضل موجود ہے، اور ہمارے خیال میں ہم جتنا گناہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ فضل ہوتا ہے۔ لہٰذا پولس دوسری آیت میں کہتا ہے ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ لہٰذا جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں اور بپتسمہ کے پانی کے نیچے جاتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں تو گناہ کے اعتبار سے ہم مر جاتے ہیں۔ بپتسمہ مسیح کی پیروی کے اندرونی فیصلے کا بیرونی اظہار ہے۔ ہم مسیح کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں اور نئی زندگی میں جی اٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے گناہوں کے اعتبار سے مرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ مردہ ہے۔ گناہ زندہ ہے، اور جہاں بھی آپ جائیں وہاں آزمائش بھی موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کا ایک حصہ اس کے اعتبار سے مردہ ہے، اور وہ روحانی حصہ ہے جو گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اگر ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو جب تک اس پیغام کو پورے طور پر سمجھ نہیں جاتے تو جتنے نجات پانے سے پہلے خستہ حال تھے اس سے بھی زیادہ خراب حال ہو جاتے ہیں۔ شروع میں آپ مسرور اور ہواؤں میں ہوتے ہیں جہاں ہر چیز ایسے ہوتی ہے جیسے ہو میرے خدا، یسو یسو یسو، او میرے یسو تو ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر اچانک خدا آپ سے کہنا شروع کرتا ہے اچھا بیٹا یہ مرحلہ ختم ہو گیا، اب وقت ہے بڑھنے کا، اور وہ تمام باتیں جن کے آپ عادی تھے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی اب اچانک سے آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے،
میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ کا روحانی حصہ جو گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے وہ اب جسمانی حصے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں اب بھی گناہ کی فطرت موجود ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں بہت زیادہ باتیں ایک ساتھ سمجھانا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، نہیں تو میٹنگ کے بعد خدا خود ہی آپ کو سمجھا دے گا۔ کیسا ہے؟ کیونکہ اگر خود آپ اسے نہ سمجھیں، میں واقعی آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ اگر آپ اپنی روح میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ کرنا چاہیں گے جو درست ہے، اور آپ کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جو خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے آپ کو درکار ہے۔ محبت، پرہیزگاری، محبت، خوشی، اطمینان، صبر، نیکی، مہربانی آپ کے اندر ہے، یہ سب آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ کا جسم ابھی بھی موجود ہے، اور آپ کا جسم آپ کا بدن اور جان ہے، اور یہ آپ کی جان کے وہ حصے ہیں جو مسلوب نہیں ہوئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کی جان کے وہ حصے جو خدا کے حوالے نہیں کیے گئے۔ انسان کی جان کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ خدا کا روح چاہتا ہے کہ آپ پورے طور پر اس کے ہوں، اور ابلیس بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ پاک روح آپ کی روح کے وسیلہ اس تک رسائی چاہتا ہے، اور ابلیس یہی رسائی آپ کے جسم کے ذریعے چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں ان کے محسوس کرنے کی یہی وجہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ناگوار ہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ عجیب و غریب ہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ نجات یافتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ اس راہ پر ہیں جہاں آپ مستقل اور مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ آمین۔ لہٰذا ہمارا مقصد اپنے آپ کو ابلیس کے نہیں بلکہ خدا کے حوالے کرنا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کس کے سامنے شکست کھاتے ہیں، آپ کس آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ میرے خیال میں میرے لیے اس کو بیان کرنا نہایت آسان ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں معاف کرنے کی آزمائش کا سامنا ہو لیکن آپ نے نہیں کیا؟ مجھے اس طرح کی باتیں نہ بتائیں۔ اگر میں پوچھوں کہ معجزہ کسے چاہیے تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس بارے میں سوچیں، کیا کبھی آپ کو اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ جتنا آپ چندہ دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں؟ اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ کیا کوئی مجھے پانی کا گلاس دے گا، میرا مطلب ہے کہ مجھے پانی دینے کے لیے دروازے پر بھیڑ لگ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا خاوند دروازے سے اندر آئے اور وہ کہے کیا مجھے پانی کا گلاس مل سکتا ہے، تم سمجھتے ہو میں تمہاری غلام ہوں، خود پانی لے لو۔ میں سمجھ گئی۔ میرا مطلب ہے سنجیدگی سے میں اپنی زندگی میں اس مقام پر ہوں جہاں میرا مقصد خدا کی آزمائش پر جھکنا ہے۔ جب وہ مجھے بھلائی کرنے کے لیے آزمائے تو گریز نہ کروں، اور میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے عادات پر جو کتاب لکھی ہے اس میں نے یہ نہیں کہا کہ بری عادتیں چھوڑو، اچھی عادتیں اپناؤ۔ میں نے کہا ہے اچھی عادتیں اپناؤ، بری عادتیں چھوڑو، کیونکہ سچ یہ ہے کہ آپ کو تمام برائیوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اچھائی کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ تب بری عادات کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی۔ آمین۔ آپ کو ہر وقت اپنے اندر موجود غلط باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ مسیح پر دھیان کریں، اس کے کلام پر دھیان کریں، وہ کرنا شروع کریں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور بہت جلد آپ کہیں گے میرے خدا میں بدل رہا ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ زندگی کے مثبت پہلو کی طرف رہیں۔ اب پولس کہتا ہے کہ تم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو، 11ویں آیت رومیو 6:11۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو، یعنی اس کے ساتھ ایک نہ ٹوٹنے والے رشتے اور رفاقت میں زندہ رہو۔ اب لفظ سمجھو کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں۔ اصل سچائی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی سوچ سے بڑھ کر نہیں چل سکتے۔ لہٰذا اگر آپ روح میں گناہ کے اعتبار سے چاہے جتنے بھی مردہ ہوں، اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ میں واقعی مان رکھتی ہوں کہ میں یہ کرنے کے لیے ہی بلائی گئی ہوں، اور یہ کہ میں نے خدا کی آواز سنی ہے کہ میں آج کیا منادی کروں گی۔ اب اگر یہ واقعی میرا یقین ہے تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں دشمن کو موقع دوں کہ مجھے اس سوچ کے ذریعے آزمائے کہ یہ کوئی اچھائی نہیں، اور یہ کہ مجھے غلط پیغام ملا ہے۔ دیکھیں، بہت عرصے پہلے میں نے یہ سب ترک کر دیا کیونکہ میں یہاں اس لیے نہیں آتی کہ تکلیف اٹھاؤں۔ میں یہاں خدا کی پیروی کرنے اور آپ تک وہ پہنچانے کے لیے آتی ہوں جو میرا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے کلام ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے یہ یقین کرنے کا فیصلہ کیا کہ خدا نے آپ کے لیے کلام دیا ہے، اور پھر جب آپ درمیان میں پہنچتے ہیں تو ابلیس آپ سے کہنا شروع کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کہنا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے یہ بتایا ہے۔
آپ کا ایمان رکھنا ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ اطمینان پائیں گے یا نہیں، یا آپ دکھوں میں سے گزریں گے۔ لہٰذا 12ویں آیت، پس گناہ تمہارے فانی مختصر مدت تک زندہ رہنے اور ختم ہونے والے بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں یا اس کی بری رغبتوں اور جنون کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء اور چیزیں ناراستی کے ہتھیار یا اعلیٰ کار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ تک مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء اور چیزیں راست بازی کے ہتھیار یا آلات ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گی، ہر صبح جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ مجھے امید ہے کہ ہر صبح آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اسے اپنی عادت بنا لیں۔ آپ کہیں، اے خدا میں موجود ہوں، میں جانتا ہوں تو میری روح میں رہتا ہے، مجھے بچانے اور میرے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اب میں تیری ہوں، تو میرا منہ استعمال کر، میرا ذہن استعمال کر، میری آنکھیں استعمال کر، میرے ہاتھ اور میرا پیسہ استعمال کر۔ اب آپ پریشان ہونے لگے ہیں، لیکن یہ میرا پیسہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مالک نہیں، صرف مختار ہیں۔ اگر خدا نے یہ ہمیں نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس ایک بھی پیسہ نہ ہوتا۔ آپ اپنے پیسے کو خدا کی مرضی سے استعمال کرتے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا آپ کو اس سے کہیں زیادہ دے گا جتنا آپ خود سے سنبھالنے کی کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں۔ خدا کا مالی نظام سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں حاضر ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرے سامنے لے کر آتا ہوں۔ میرا وقت تیرا ہے، اے خدا، سب کچھ تیرا ہے۔ جس طرح تو چاہتا ہے اب مجھے استعمال کر۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ مخلص ہیں اور آپ باہر جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے اور ابلیس کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ وہ آپ کو آزمائے گا کہ آپ سوچیں کہ خدا نے آپ سے بات نہیں کی۔ یہ مضحکہ خیز ہے، دوسرے لوگ اس طرح زندگی نہیں گزارتے۔ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو انہیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو وہ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو انہیں اپنی دعوت میں بلانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بھی تو آپ کو اپنی دعوت میں نہیں بلایا تھا۔ آپ نے سنا کہ ان کی گاڑی خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو انہیں اپنی گاڑی پر دفتر لے جانے کی پیشکش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ دیکھیں، خدا ہمیں یہ اختیار نہیں دیتا کہ ہم دنیا کی طرح عمل کریں، لیکن وہ ہمیں چناؤ کا حق دیتا ہے کہ وہ کریں جو وہ کرتا۔ آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید بہت سی باتوں میں آپ نے غلط چناؤ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں۔ ہم صرف مسافر ہیں۔ پہلا پطرس 2:11 آیت۔ میرے نزدیک خدا کی خدمت کرنا بڑی پرجوش بات ہے۔ اگر آپ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، میرا مطلب ہے آپ اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہے اور خدا سے برکت کی توقع کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بعض اوقات اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، کیا جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملے گا؟ جی ہاں، یقیناً ملے گا۔ جو کچھ آپ دوسرے طریقے سے پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ لگتا ہے کہ آپ میرا یقین نہیں کر رہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر اس دنیا میں ان جسمانی خواہشوں، بری خواہشات، جسم کی رغبتوں، گری ہوئی فطرت سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ پطرس کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں مسافر اور پردیسی ہیں۔ سچ بات ہے کہ ہم مسافر ہیں۔ 95 سال کی عمر میں بلی گرام نے ایک کتاب لکھی، آلموسٹ ہوم۔ مجھے یہ عنوان بہت پسند آیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں جب 65 برس کی ہوئی تو میں سوچنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی کا 2/3 گزار لیا ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ اپنے گھر کے قریب ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کتاب آلموسٹ ڈیڈ نہیں لکھی تھی۔ اس بارے میں سوچیں، ہم یہاں مسافر ہیں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ آپ عمر میں جتنا بڑھتے جاتے ہیں گھر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ ابدیت کے حوالے سے اپنی زندگی گزاروں، کیونکہ اگر میں یہاں 100 سال بھی جی لوں تو بھی وہاں کے برس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں وہ وقت بھی یاد کر سکتی ہوں کہ اگر مجھے موت کا سامنا کرنا پڑتا
تو میں بے حد خوفزدہ ہو جاتی اور محسوس کرتی کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت میری زندگی تبدیل نہیں ہوئی تھی. لیکن میں دیانتداری سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اب میں تیار ہوں. میں نے اچھا وقت گزارا اور مجھے اس لائق کر کے اس نے ایک عظیم کام میرے سپرد کیا اور خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا. یہ کوئی حادثہ نہیں، اس میں سے بہت کچھ میرے انتخاب پر منحصر ہے. میں تلخی میں بھی رہ سکتی تھی، میں اپنی موت کے دن تک اپنے باپ سے نفرت کرتے ہوئے جی سکتی تھی، لیکن میری زندگی یہاں تباہ حال ہوتی اور میں یہ نہیں کر رہی ہوتی جو اب کر رہی ہوں. میرے پاس انتخاب کا حق ہے. کیا آپ سمجھ گئے؟ آپ کو نہ تو دنیا کی طرح زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق چلنا ہے. آپ کے پاس چناؤ کا حق ہے اور ہمارا انتخاب یہ ہے کہ پاک روح کی قدرت سے شیطان کی آزمائشوں پر غالب آنا ہے. ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر سکتے ہیں اور ہم وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جب بھی کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے آزمائے جائیں تو اسے کر گزریں. آج صبح میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ تعلقات سے ہوشیار رہیں. ہم چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. آئیے لوگوں کے بارے میں بات کریں. اعمال 5:29 کہتی ہے ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. اگر آپ اپنے فیصلے کرنے کی اجازت کسی اور کو دے رہے ہیں، اگر آپ کسی اور کی دوستی کو کھو دینے کے خوف کو حاوی ہونے دے رہے ہیں، اور اگر یہ خوف جو کہ آپ جانتے ہیں کہ درست نہیں آپ کو اس سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے وابستہ نہ ہو. انہیں بادشاہی کی وہ زندگی جو خدا دینا چاہتا ہے چرانے کی اجازت نہ دیں. کیا آپ سن رہے ہیں؟ لوگوں سے اس قدر وابستہ نہ ہو جائیں. کتنی خواتین ہیں، خوبصورت خواتین، جو مردوں کے لیے غلط انتخاب کر بیٹھی ہیں کیونکہ وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں تو وہ انہیں کھو دیں گی. آپ جانتے ہیں کسی کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کھو دینے کی جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اور خود کو بھی ناپاک کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اس رشتے کی ضرورت نہیں. لوگوں کے سامنے اپنے نام اور ساکھ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہمیں بہت مہنگی قیمت ادا کرنا ہوگی. ادنا زندگی کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جگہوں کے ساتھ وابستگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ کسی چرچ کے ساتھ وابستہ ہیں. تقریباً اپنی ساری زندگی وہ وہاں جاتے رہے ہیں، انہیں وہاں روحانی خوراک نہیں ملتی، انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بڑھ نہیں رہے. چرچ میں زیادہ تر وقت وہ سوتے رہتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے ختم ہونے کا انتظار میں رہتے ہیں، لیکن وہ اسے چھوڑتے نہیں کیونکہ ان کے دوست جن کے وہ عادی ہیں وہاں ہیں. وہ دوسرے چرچ کی نسبت ان کے گھر کے نزدیک ہے. حقیقتاً میں وہاں جانا چاہوں گی، لیکن میرے خدا وہاں جانے میں 30 منٹ لگتے ہیں. رہنے دیں. آپ کسی 75% سیل پر جانے کے لیے 1 گھنٹے کا سفر کر لیں گے. اوہ، آپ جگہوں سے وابستگی نہیں رکھ سکتے. آپ کو ایسی کلیسیا میں شامل ہونا ہے جہاں آپ بڑھیں، جہاں کلام آپ کو محض تسلی نہ دے بلکہ کبھی کبھار آپ کو آئینہ بھی دکھائے. آپ ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ کا خیال رکھیں، اور اگر آپ وہاں نہ جائیں تو وہ آپ سے جواب دہی چاہیں، وہ جاننا چاہیں کہ آپ کہاں ہیں. ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں زہر کھول رہے ہیں اور آپ کی کوئی فکر نہیں کرتے. اگر ضرورت پڑے تو بہتر ہے کہ کچھ عرصہ تنہا رہیں اور خدا کو موقع دیں کہ آپ کو اچھے دوست دیں. آئیے ایک لمحے کے لیے ابراہام کے بارے میں سوچیں. جو میں کہہ رہی ہوں پیدائش 12 باب کی پہلی 4 آیات اس کی بہترین مثال ہے. اور خداوند نے ہاران میں ابرام سے کہا، کیونکہ ابھی تک اس کا نام بدل کر ابراہام نہیں رکھا گیا تھا، کہ تو اپنے فائدے کے لیے اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، کثرت سے دوں گا، حمایت کروں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، منفرد کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو. لہٰذا جو چیز شاید آپ کو معلوم نہ ہو وہ یہ ہے کہ ابراہم اور اس کے سب رشتہ دار بت پرست تھے.
اور خدا نے ابراہیم کی زندگی میں مداخلت کی اور اسے انتخاب کا موقع دیا اور کہا دیکھ اگر تو اس سب کو چھوڑنے کو راضی ہے تو اب مجھے نہیں معلوم وہ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے کزن سے، اپنے سب دوستوں سے کس قدر وابستہ تھا۔ اگر ابراہیم کہہ دیتا کہ میں نہیں جا سکتا، یہ تو بہت زیادہ ہے، تو کیا ہوتا؟ خدا اسے کبھی نہ بتاتا کہ کہاں جانا ہے، آغاز یہیں سے ہونا تھا۔ اس نے کہا کہ تو اس جگہ جائے گا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ جب تو جائے گا اور اگر تو ایسا کرے گا، اگر تو اس ادنا زندگی کو چھوڑے گا اب دیکھیں، اگر تو اس ادنا زندگی کو چھوڑے گا تو میں تجھے اعلیٰ زندگی دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بہت دولت اور بہت حمایت عطا کروں گا، میں تجھے دولت مند بناؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تیرے نام کو بڑھاؤں گا، تو جہاں کہیں بھی جائے گا میں تجھے دوسروں کے لیے باعث برکت بناؤں گا۔ خدا آپ کو اس مقام پر لے آئے گا جہاں آپ خود برکت حاصل کرنے سے زیادہ باعث برکت ہونے میں دلچسپی رکھیں گے، اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ یہ تب ہی ہوگا جب آپ خدا کی معیشت میں داخل ہوں گے۔ اپنے مرتبے اور حیثیت سے وابستہ نہ ہو۔ آمین۔ میں 5 سال تک اپنے شہر میں ایک چرچ کے ساتھ کام کرتی رہی اور میرے دوست اور پیسہ وہاں تھے، اور مجھے اس کے لیے ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ پاسٹر کو ایمان رکھنا تھا۔ میرے پاس وہاں کچھ مواقع تھے، لیکن خدا کے پاس بڑے مواقع تھے جو میرے منتظر تھے، لیکن مجھے اس چرچ میں اپنی ملازمت کو چھوڑنا تھا۔ مجھے چرچ کو نہیں چھوڑنا تھا، لیکن وہاں اپنی ملازمت کو چھوڑنا تھا، کیونکہ اگر میں یہ ملازمت رکھتی تو میں وہ نہیں کر سکتی تھی جو میں محسوس کرتی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ اور پورے 2 سال کے لیے میں نے خدا کی نافرمانی کی، اور میری زندگی پریشان سے پریشان حال ہوتی گئی، حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور میری زندگی میں ہر قسم کی بے وقوفانہ چیزیں واقع ہونے لگی، لوگ میرے خلاف ہونے لگے، مقدمے، بس عجیب اور فضول چیزیں، اور مجھے سیکھنا پڑا کہ میں اس جگہ اور ان لوگوں، اس مرتبے کے ساتھ بہت وابستہ ہوں۔ میرے پاس عزت تھی، وہاں میری کرسی تھی جس پر میرا نام تھا، پارکنگ کے لیے میری اپنی جگہ مختص تھی جہاں میرا نام لکھا تھا۔ میں اہم تھی، اور آپ کو معلوم ہے چونکہ میں زیادتی کا شکار ہوئی تھی لہٰذا میں اہم بننا چاہتی تھی، میں اہمیت محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ میں اس طرح حاصل کروں۔ اگر آپ یہاں اپنی ساکھ کو ترک کرتے ہیں تو آسمان میں آپ بہتر ساکھ حاصل کریں گے۔ کیا آپ نے سنا؟ بالآخر میں نے وہاں سے کوچ کیا، اور اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچ کر ڈر جاتی ہوں اگر میں وہاں ہی رہ جاتی تو کیا ہو سکتا تھا۔ میں سوچتی ہوں نہ جانے کتنی چیزیں خدا آپ سے چھوڑنے کو کہتا ہے، اور میں شادی ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی، لہٰذا ایسا نہ کرنا۔ لیکن آپ کو شاید کچھ زیادہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے کہ ایسے شخص کو جس کی اپنی زندگی درست نہ ہو اجازت نہ دیں کہ وہ طے کرے کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ دیکھیں میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مسائل حل ہوں، لیکن میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ لہٰذا میں پورے طور سے جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو زہر بنا دیا ہے، اور اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے خدا کے جلال کے لیے کچھ عرصہ آپ کو تنہا گزارنا پڑے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں برکت لائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع منظر عام پر آیا اس وقت یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی حیثیت ترک کرنے کو پوری طرح تیار تھا۔ وہ یسوع کا پیشرو تھا، اور جب یسوع آیا تو اس نے کہا ضرور ہے کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں موسموں کو کیسے پہچانتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ تھا، ایک طویل دور جہاں میں اور ڈیو خدمت میں ہر چیز خود کرتے تھے، ہر چیز میں ہمارا ہاتھ تھا، ہر فیصلے میں ہم خود شامل تھے، اور ہماری حالت اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں ہم ختم ہو جاتے، کیونکہ میں بہت زیادہ سفر کرتی تھی اور میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی، اور میں تو یہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور خدا نے ہمیں 2 بیٹے بھی عطا کیے تھے، اور ہمیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا، انہوں نے یہ کام کیا اور ہماری مدد کی، لیکن ہم ابھی بھی انہیں اختیار دینے کے حق میں نہیں تھے۔
لیکن بالآخر بنیادی طور پر ہم نے خدمت کو چلانا ان کے سپرد کر دیا، اور وہ ہمارے پاس صرف اسی وقت آتے ہیں جب کسی چیز کو حل نہیں کر پاتے، اور مجھے بہت سکون ہو گیا۔ یہ قابل رحم ہے، یہ بہت شاندار ہے۔ بہت سی چیزیں بہتر ہوتی گئیں، بہت سی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اس بات پر راضی ہونا تھا کہ مشعل ان کے ہاتھ میں سونپ دوں اور اپنی زندگی کے نئے دور میں داخل ہوں۔ ادنا زندگی گزارنے کی مہنگی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کا انتخاب کرتے ہوئے اس زندگی کو ترک کر سکتے ہیں جو ہمیں خدا میں حاصل ہوتی ہیں، یا مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہم بادشاہی کے لیے کچھ بھی ترک کر سکتے ہیں جو بالآخر ہمارے لیے وہ بہترین زندگی لائے گا جو ممکنہ طور پر خدا ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔